مهتدی یا مهتدی یا طاهری یا حسین حسین 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 یا حسین الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي ذكرك الجديد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح میں سفینۃ النجات پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے خداوند متعال سے بہت دعا گو کہ پروردگار آپ کی ہر صبح بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی، صحت کی یا اولاد کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بیوی اور ائمہ کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین۔ آج سے اپنے ٹائم ہمارا دوبارہ ریگولر ٹائمنگز پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تھوڑا تاخیر، ابھی کیونکہ مجالس چل رہی ہیں، مجالس کا سننا ایام ازاں میں ہمارے سب کے لیے پرسہ دینا ہے، تو مجالس کا سلسلہ بھی انشاءاللہ چلے گا، پروگرامز کا سلسلہ بھی چلے گا، اور آپ کی مدد کا سلسلہ بھی انشاءاللہ چلتا رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ جنہوں نے لبیک یا حسین کی 72 پاؤنڈ کی ہماری جو کمپین ہے اس میں اپنا حصہ ڈالا، جو سوچ رہے ہیں پروردگار سے بہت دعا گو کہ پروردگار ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا کر، اور جو نہیں سوچ رہے ان کے لیے بھی بہت دعائیں کہ پروردگار ہر شخص کو اپنی اس وقت کی ان حالات میں اپنا مقام، اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض سب کچھ صحیح انداز سے کہتے ہیں نا ادا کرنے کی توفیق عطا کر، آمین ثم آمین۔ نزلے کا موسم جاری ہے، موسم چینج نہیں ہو پا رہا ہے، شاید خداوند متعال کی بہت ڈیفرنٹ آ گیا ہے آج کل۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے تو یہ موسم نہیں تھا، کچھ سال پہلے تو یہ نہیں تھا، تو یہ چیزیں ہمیں الارم دے رہی ہیں، ہمیں احساس دلا رہی ہیں کہ اے انسان ٹائم چینج ہو رہا ہے، میرا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میرے ہاتھ سے میرا ٹائم، میری وہ پریشس کہتے ہیں نا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں، وہ ہمت، وہ طاقت نکلتی جا رہی ہے۔ تو یہاں اس کو جتنا ہے میرے پاس اسی میں اس کو بہتر انداز سے حاصل کر لوں، کچھ جمع کر لوں، کچھ لے جاؤں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ابھی ریسنٹلی لیکن اپنے ٹاپک اپنے پہلے گیسٹ کو جوائن کروانا چاہوں گی، اس کے بعد کراچی میں جو فائرنگ کی وجہ سے ہمارے مومن بھائیوں کو شہادت نصیب ہوئی ہے، اس پہ میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی، لیکن اپنے پروگرام میں اپنے بہت ہی محترم گیسٹ بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، سید قلب عباس رضوی صاحب فرام الہ آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا سلامت رکھے آپ۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ آج کا پروگرام ہمارا شریعت اور طبیعت کے حوالے سے ہوگا کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، لیکن میرا نفس مجھے کہاں لے کر جانے کو کہتا ہے۔ اب میں کس کی سنتی ہوں، کس پہ عمل کرتی ہوں، کس طرح سے جاتی ہوں۔ لیکن ٹاپک پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم اہل بیت ٹی وی نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جہاں بھی ظلم کی کوئی بات ہوئی اہل بیت ٹی وی نے پروگرامز بھی کیے، اور پوری ٹیم، ہمارا پورا ٹی وی چینل اس بات کی سختی سے مذمت کرتا ہے کہ جہاں انسانیت کا قتل ہو، اور پھر انسانیت میں اگر مومن ہو اور فرش عزا بچھی ہو تو کیا مقام ہوگا اس جگہ پہ شہید ہونے والوں کا۔ لیکن حالات پہ تو تنقید کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر آغا صاحب، آپ کو پتہ ہے ابھی چند دن پہلے ہمارے بلکہ یہاں کے ایک بہت ہی معروف شخصیت، مومن، ماشاءاللہ اپنے دین کے لیے بہت کام کرنے والے نیر زیدی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، جو سیٹرڈے کے دن فائرنگ میں شہادت کا درجہ پا کر اس دنیا سے گئے۔ لیکن جن حالات میں وہ فائرنگ ہوئی گھر والوں کے سامنے، بس میں اس پہ احتجاج کر رہی ہوں،
اور بہت دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں سب کو اس راستے پہ ڈال جس راستے پہ چل کے اپنے وقت کے امام تک پہنچے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الاحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہمارا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع ہمیں کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ موضوع وسیع ہے، لیکن صراط مستقیم ہمارے سامعین و ناظرین کی خدمت میں یہ لفظ واضح ہے کہ صراط مستقیم سے مراد کون ہے اور صراط مستقیم کی اتباع ہمیں کیسی کرنا چاہیے. مجلس حسین میں وہ افراد جو مشارکت فرما رہے تھے اور امام حسین کا ذکر کر رہے تھے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے تھے، اور ظالم نے ان کو قتل کیا. قتل کر کے ظالم نے اس بات کا اعلان کیا کہ ان کا رشتہ ظلم سے ہے، ان کا رشتہ یزید سے، ان کا رشتہ بربریت سے، ان کا رشتہ طغات سے ہے، ان کا رشتہ جبابر سے ہے، ان کا رشتہ اصل شیطان سے ہے. اور شہداء نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ ہم قتل ہو سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ہمارے لاشوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، بٹ ہم عزاداری سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. امام حسین کی محبت ہمارے قلب میں ہے اور ہمارا قلب امام حسین کی محبت سے مملو ہے. ہم کسی سے نہیں گھبراتے ہیں، ہم امام حسین کی محبت کو ترک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے جب سن 61 ہجری میں بشریت کو بیدار کیا تھا ایک انقلاب کے ذریعے، ایک قربانی کے ذریعے، ایثار کے ذریعے، اس وقت اصحاب امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا اور دنیا بشریت کو اس جملے کے ذریعے بیدار کیا تھا کہ مولا اگر ہم کو شہید کیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اس کے بعد اس کو جلایا جائے، جلا کر ہواؤں میں اڑا دیا جائے، ہمارے لاش کو راکھ کی شکل دے دی جائے، اس کے بعد پھر زندہ ہم کو کیا جائے، مولا ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. لن نتخلى الحسین ولن ننساک یا ابا عبداللہ الحسین. ہم امام حسین کو نہیں بھول سکتے، نہ لاش کے ٹکڑوں سے ہم گھبراتے ہیں اور نہ ہی قربانیوں سے ہم گھبراتے ہیں. اس لیے کہ کربلا میں نجات دہندہ انسانی نے بشریت کو مرنے کا سلیقہ سکھا دیا. لوگ جینے کی گفتگو کرتے ہیں، امام حسین نے مر کر زندہ رہنے کا سلیقہ اور طریقہ دکھا دیا، سکھا دیا. لہٰذا ہم اس طرح کے جہاں پہ بھی ظلم ہو رہے ہیں، جس کائنات میں، جس ارض پر، جس منطقے میں اس طرح کا ظلم ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کربلا سے شہادت سیکھا ہے. ہم نے یہ ایثار، یہ قربانی، یہ جذبہ، یہ حماس، یہ استقلال کربلا سے ہم نے لیا ہے. وہ شہزادہ جو بھوک اور پیاس کے عالم میں فاطمہ کا لال ایک آواز بلند کر رہا تھا کہ طاغی اور طغات سے حسین نہیں گھبراتے. قربانیوں کا سلسلہ امام حسین نے کربلا کے صحرا میں پیش کر کے بشریت کو بیدار کر دیا، زندہ کر دیا، انسان کو، ضمائر انسانی کو بیدار کر دیا امام حسین نے. اب اس طرح کا واقعہ پوری دنیا میں کہیں رونما نہیں ہو سکتا جو امام حسین نے کربلا کے صحرا میں ایک عظیم قربانی پیش کر کے یہ کہا کہ ان کان الدین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قائم نہیں رہ سکتا، کھڑا نہیں رہ سکتا، باقی نہیں رہ سکتا الا بقتلی، مگر یہ کہ میری شہادت کے بعد فیا سیوف، اے تلواروں آؤ میرے جسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو. میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، مگر شریعت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونا پسند نہیں ہے. امام حسین شریعت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا نہیں دیکھنا چاہتے. اپنے جسم کے ٹکڑوں کو تو امام حسین نے پیش کر دیا، مگر شریعت کے ٹکڑے نہیں ہونے دیا. سلام ہو حسین کو جس نے صحرائے کربلا میں رہ کر دنیا بشریت کو ایک پیغام دے دیا. سلام ہو شہزادے کو جس نے خون کے دریا میں غوطہ لگا کے بشریت کو جینے کا اور مرنے کا سلیقہ عطا کیا. امام حسین کا ذکر آج پوری دنیا میں جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. کوئی بھی وقت کا یزید ہو یا یزید صفت فرد ہو، افراد میں سے ہو، امام حسین کے عزادار کی عزاداری کو روک نہیں سکتا، کیونکہ ہم باصل ہیں. ہمارا تعلق بزدلی سے نہیں ہے،
ہم شجاع قوم ہیں، ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ تم قتل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے نہیں تھکتے، اس لیے کہ قربانی کا درس ہم نے کربلا سے سیکھا۔ بہت شکریہ آغا صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز سے، اور جیسے آپ نے کہا کہ الحمدللہ ان کے درجات تو پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہیں، کیونکہ ایک تو شہادت پہ، فرش عزا پہ شہادت، اور لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے، اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ پروردگار جہاں جہاں بھی انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں وہاں تو امن اور چین کی فضا کو، اور امن آئے گا ہی تب انشاءاللہ جب ہمارے وقت کے امام ظہور فرمائیں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، شریعت اور طبیعت۔ جیسے آپ سے گزارش کی کہ شریعت، سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا، میں آغا صاحب سے گزارش کروں گی کہ شریعت کیا ہے، کیوں بنائی گئی، اس کے بعد شریعت میں وہ چیزیں جو پروردگار نے ہمارے لیے ڈالیں، ہمارے لیے ہدایت کے لیے ڈالیں، کیا ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن سب سے پہلا سوال کہ شریعت کیا ہے؟ شریعت قانون الہی کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شریعت نظام پروردگار جو بشری زندگی کے لیے قانون آیا من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے پروردگار نے ایک قانون کو، ایک نظام کو، ایک دستور کو، ایک سسٹم کو جو بذریعہ محمد مصطفیٰ ہم تک پہنچایا ہے، اسی کو شریعت کہتے ہیں، یعنی دستور حیات انسانی، انسانی حیات کے لیے ایک دستور، ایک نظام، ایک قانون، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ What does it mean؟ کیا مقصد ہے؟ یعنی وہ قانون ہم زندگی کیسے گزاریں، کون سی چیز ہماری زندگی کے لیے مفید ہے، مثمر ہے، فائدہ مند ہے، اور کون سی چیز ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ۔ فرض کریں مثلا شریعت یہ کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، بٹ جس غذا کو آپ ٹچ کر رہے ہو، کھا رہے ہو، اسے چیک کر لو کہ کہیں وہ غذا آپ کے لیے مضر تو نہیں ہے، وہ غذا سڑ تو نہیں، کہ اگر سڑ گئی تو حرام ہے اس کو کھانا، یا وہ غذا نجس تو نہیں ہے، اگر نجس ہے تو آپ کے باڈی کے لیے مضر ہے، ضرر دے گی، لہٰذا حرام ہے۔ تو شریعت آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، بچاتی ہے، اور شریعت آپ کو منزل کمال تک لے جاتی ہے۔ شریعت آپ کی زندگی میں پیس، امن، شانتی اور سکون پیدا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی قانون الہی کو مانتا ہے، شریعت پروردگار کو فالو کرتا ہے، وہ زندگی میں پرسکون ہوتا ہے، مزمحل اور مضطرب نہیں ہوتا۔ لہٰذا شریعت الہی یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج سے شریعت کو نہ ٹکرائیں، اپنی طبیعت اور شریعت کو ٹکرائیں نہیں، بلکہ جہاں پر طبیعت شریعت سے ٹکرانے لگے وہاں پر ہمیں طبیعت کو چھوڑ دینا چاہیے، شریعت کی اتباع کرنا چاہیے۔ تو شریعت ہے قانون الہی۔ بہت شکریہ۔ اور یہ شریعت بنائی گئی آغا صاحب ہماری اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، تاکہ ہم اس جادے، اس راستے پر چلیں جو ہمیں خدا اور ہمارے ائمہ کی طرف لے کر جائے۔ دیکھیں، میں موجزاً آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ پروردگار عالم نے جب اپنے آخری نبی کو، پیغمبر کو، سردار انبیاء کو، سرکار انبیاء کو اور کمال انبیاء کو، یا رحمت للعالمین جن کو کہا گیا، کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت ہیں، ان کو جب بھیجا تو ان کے ساتھ ایک نظام بھیجا جس کو شریعت کہتے ہیں، اور قرآن بھیجا۔ اسی قرآن میں دستور حیات انسانی کو بیان کیا گیا، کیسے ہم زندگی گزاریں، کیسے ہم زندگی کے اس منزل کمال تک پہنچ جائیں۔ تو ایک نظام پروردگار نے ہم کو جینے کا ایک سلیقہ قانون، جیسے فرض کریں آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں، یونیورسٹی کے کچھ سسٹمز ہیں، کچھ قانون ہیں، قوانین ہیں، اسی کے مطابق آپ کو اسٹڈی کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس قانون کو آپ جب فالو کریں گے تو آپ منزل کمال تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ قانون کو، سسٹم کو فالو نہیں کریں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے، نکال دیے جائیں گے یونیورسٹی سے۔ پروردگار عالم نے ایک بہترین قانون جو آپ کی زندگی کے لیے مناسب ہے، مثمر ہے، مفید ہے، فائدہ مند ہے، اس کو آپ کے لیے اس نے، پروردگار نے بھیجا۔ کس کے ذریعے؟ معصوم نبی کے ذریعے، ایک رہبر کے ذریعے، لاریب نبی جس کی ذات پر شک نہیں کیا جا سکتا، معصوم جس کی زندگی عصمت میں ہے، وہ نبی آپ کے لیے ایک نظام قانون لے کر آیا۔ اب اس قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ مخلوق ہیں، اور ہم اور آپ علم غیب کے مالک نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے کل کیا چیزیں واقع ہوں گی، بٹ پروردگار کو معلوم ہے
کہ جو نظام زندگی اس زندگی کے لیے ضرورت ہے جو چیز، اسی کو پروردگار نے شریعت قرار کر دے کے محمد مصطفیٰ کے ذریعے بشریت تک اس قانون کو پہنچا دیا۔ اب انسان، چونکہ انسان اس زندگی کا خالق نہیں ہے، پروردگار اس زندگی کا خالق ہے، تو پروردگار کو اس بات کا بہتر علم ہے کہ اس زندگی کے لیے کن قوانین کی ضرورت ہے، لہٰذا اس نے وہ قانون جو سوٹیبل تھے اس حیات کے لیے، زندگی کے لیے، اس کو اس نے شرح کیا، اور شرح کر کے ایک نظام حیات بذریعہ پیغمبر خدا آپ تک ارسال فرما دیا۔ اب اس شریعت کو جو فالو کرتے ہیں وہ منزل کمال تک اور بلندی تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو شریعت سے ٹکراتے ہیں وہ افراد آج بھی مجروح ہو جاتے ہیں، لہٰذا شریعت کی بھرپور ہمیں اتباع کرنا چاہیے اور مزاج اور شریعت کو ٹکرانا نہیں چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آتے ہیں اپنے مزید تھوڑا اس ٹاپک کو، اس خوبصورت ٹاپک اس لیے کہ آج کل ضرورت ہے کہ شریعت میں جو خداوند متعال نے میرے لیے لازم کر دیا، کیا میں اپنی طبیعت کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنے اوپر اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہوں، یا اپنی طبیعت اپنے مزاج کو فوقیت دے کر جو چیزیں مجھے پسند ہیں ان کو ساتھ لے کر چل رہی ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم شریعت کی بہت سی چیزیں ہیں، اس میں خداوند متعال نے ہر چیز میں ہمیں اعتدال کے ساتھ چلنے کو کہا۔ اگر صاحب ہم سچا صدق یا سچا ہونے کے لیے خداوند متعال ہم سے چاہتا ہے کہ ہم سچائی کا ساتھ دیں، سچ بولیں۔ شریعت کے بہت پہلو ہیں، ان پہ ہم ٹائم بائی ٹائم کوشش کریں گے۔ امپورٹنٹ آج کا یہ ٹاپک ہے۔ جی فرمائیے۔ آج اگر ہم تھوڑا پہلے اپنے شروع کرتے ہیں سچائی کے ساتھ، کیا چاہتا ہے پروردگار ہم سے؟ جزاکم اللہ، بہت اچھا موضوع ہے شریعت اور طبیعت۔ دیکھیں، صدق جو ہے ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ افراد جو ایمان لا چکے ہیں، اتقوا اللہ، ایمان کے بعد تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اسلام قبول کرو، ایمان لے آؤ اور تقوی الہی اختیار کرو۔ ان تمام چیزوں کے اختیار کرنے کے بعد دین پھر کیا کرنا ہے؟ کونوا مع الصادقین، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی آپ کو سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے اسلام چاہیے، ایمان چاہیے، تقوی چاہیے، اور پھر یہ تمام کوالٹیز جب آپ کی زندگی میں زینت حیات بن جائیں گی یہ چیزیں، پھر آپ سچوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ یعنی سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے تقوی چاہیے، ایمان چاہیے، اسلام چاہیے، اور ان اخلاق جیسی عظیم دولت آپ کے وجود حیات میں ہونا چاہیے۔ تو صدق ایک عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے، ایک بہترین کوالٹی ہے، اور سچ بولنے کی وجہ سے انسان منزل کمال تک جاتا ہے۔ دیکھیے، نبی تھے جب آئے تھے، حاسدوں کے سامنے، کافروں کے سامنے، ناقصین، جاہلین، فاسدین، منکرین، عدو کے سامنے، پیغمبر نے جب اپنے زندگی کے دیباچے کو پیش کیا ہے، زندگی کے نہج کو پیش کیا، میتھڈ کو پیش کیا، طریقت کو پیش کیا ہے، کس کے سامنے پیش کیا؟ دشمنوں کے سامنے۔ دیکھیے، اپنے دوستوں سے اپنی تعریف کروا لینا اٹس ویری ایزی، کوئی بھی آپ کی تعریف کر سکتا ہے، بٹ دشمن یہ کہیں کہ انت الصادق والامین، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، یہ کمال ہے۔ پریکٹیکل پیغمبر خدا نے صدق و صداقت کے پرچم کو دشمنوں کے سامنے لہرایا ہے، اپنے افراد کے سامنے اپنی مدح نہیں کروائی ہے، بلکہ دشمن نے یہ کہا کہ انت الصادق والامین، آپ ہی صادق ہیں۔ یعنی پورے اس معاشرے میں اگر کوئی صادق ہے، موثق ہے، معتبر ہے، مستند ہے، ٹرسٹ ورتی ہے، سچا ہے، منبع شرف اور منبع صدق ہے، تو وہ آپ ہیں۔ جب اس منزل پر پیغمبر پہنچے ہیں، اس کے بعد پیغمبر خدا نے دین کا پرچار کیا، شریعت کے نظام کو بشریت کے سامنے پیش کیا۔ لہٰذا صداقت ایک عظیم دولت ہے، خدا ہم سب کے اندر اس عظیم دولت کو عطا کرے، اور ہم سب اسی جادے اور راستے پر چلیں جس پر اہل بیت ہم کو چلانا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ صداقت اور صدق کے لیے ہی، سچائی کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کا قول مبارکہ فرماتے ہیں، صدق تمہیں نجات دے گا، بھلے ہی تم اس سے خوف زدہ رہو۔ اب یہاں ہماری طبیعت اگر خوف زدہ ہے کچھ ایسی بات کہنے سے جس سے مجھے لگے کہ
شاید میرے ساتھ میرا دوست، میرا بھائی، میرا رشتہ دار مجھ سے دور ہو جائے گا، لیکن پھر مولا کیا فرما رہا ہے، صدق ہی تمہیں نجات دے گا۔ دیکھیے وقتی طور پر معصومین کے بہت سارے اقوال ہیں کہ وقتی طور پر آپ کو سچ بولنے سے وقتی ضرر ہوگا، بٹ پرماننٹ جو ایک فائدہ ہوتا ہے سچ بولنے سے، وہ آپ کی زندگی میں نور عطا کرتا ہے۔ سچا انسان جو ہوتا ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، مزمحل ہو جاتا ہے۔ سامنے تو اس کی باڈی لگتی ہے کہ آدمی ٹھیک ہے، بٹ اندر سے وہ اتنا زیادہ انڈر پریشر ہوتا ہے اپنے جھوٹ کی بنیاد پر، کیونکہ جھوٹ انسان کے وجود کو کھوکھلا کر دیتا ہے، جھوٹ انسان کو بلکہ کمال انسانی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور جھوٹ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جب انسانی حیات میں یہ خطرناک بیماری آ جاتی ہے تو پھر انسان اس کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ سچوں ہی کو رہنا ہے۔ اگر انسان، دیکھیے قرآن نے کیا کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیے، تو جو کذاب ہیں یا کاذبین ہیں وہ سچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں سچوں کے دامن کو پکڑنا ہے تو اپنی لسان کو، اپنی زبان کو کذب سے، جھوٹ سے پاک کرنا ہوگا، اس لیے کہ جہاں کذب ہے، جہاں جھوٹ ہے، وہاں اہل بیت نہیں ہوتے ہیں۔ اہل بیت یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیسے ان کے چاہنے والے بنیں، سلمان کو دیکھ لیجئے، بوذر کو دیکھ لیجئے، حذیفہ یمانی کو دیکھ لیجئے، قنبر کو دیکھ لیجئے، جیسے ہی انہوں نے اہل بیت کی محبت اپنے قلب میں داخل فرمائی ہے، اس کے بعد مجھے ایک راوی، ایک رائٹرز یا کسی سے مورخ سے مجھے دکھائیے کہ کسی نے کہا کہ سلمان فلاں مقام پر آپ نے جھوٹ بولا۔ نہیں، علی کے چاہنے والے جھوٹ نہیں بولتے۔ ہاں لغزشیں اگر علی کے چاہنے والے کرتے ہیں تو اس کے بعد استغفار کر لینا چاہیے، لیکن جو بڑی بیماریاں ہیں اور خطرناک جو ڈیسیز ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، تبھی ممکن ہے کہ آپ سفینہ نجات میں سوار ہو سکیں۔ یہ جو گفتگو چل رہی ہے سفینہ نجات، کشتی نجات میں ہم سوار ہوں، کشتی نجات ہی کو امام حسین کہتے ہیں، اور امام حسین کی کشتی نجات میں سوار ہونے کے لیے ایثار چاہیے، قربانی چاہیے، جذبہ چاہیے، استقلال چاہیے، ہمت چاہیے، شجاعت چاہیے، بصالت چاہیے، اور قوت ارادی قوی رکھنا ہوگا۔ میدان سے ہٹنا نہیں ہے، امام حسین کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور کھڑے رہنے کے لیے تمام کمال پیدا کرنا ہوگا۔ صرف دور سے یہ کہنا ہے کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، دیٹس ناٹ انف، یہ کافی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں پریکٹیکل شیعہ بننے کی ضرورت ہے، پریکٹیکل حسینی بننے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ شریعت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ پروردگار نے ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ راستہ بتا دیا۔ اس میں ایک اور اگر تھوڑا سا ہم ایک قدم آگے بڑھائیں تو صبر پہ اگر ہم بات کرنا چاہیں کہ مولا کائنات کا قول ہے کہ صبر 3 صورتوں میں ہوتا ہے، مصیبتوں پہ صبر، بے شک، اطاعت خدا پہ صبر، اور گناہوں سے صبر۔ صبر ایک عظیم دولت ہے، اور صبر کرنے والا انسان جو ہے وہ منزل تعزیز و تبجیل تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار کس کے ساتھ ہے۔ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ۔ جو صبر کرتے ہیں خدا انہی کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہو، ہم خدا کے ساتھ ہوں، یعنی خدا ہمارا نصیر ہو جائے، ہماری نصرت کرے، ہماری مدد فرمائے، تو ہمیں صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہوگا۔ صبر ایک عظیم دولت ہے۔ آپ صبر کر کے اپنی زندگی کے دیباچے میں نور پیدا کر سکتے ہیں، کامیابی کے چراغ جلا سکتے ہیں، آپ اس بات کا احساس کر سکتے ہیں کہ صبر کرنے والا انسان ہی کامیاب ہوتا ہے، اور صبر ایک عظیم دولت ہے، اور جس کے وجود میں صبر نہیں ہے پھر وہ انسان کامیابی کے جادے پر نہیں چل سکتا۔ اور دوسری آیت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پیش کر دوں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پروردگار سے استعینوا، مدد مانگو، ہیلپ مانگو، سیک ہیلپ، اللہ سے مدد مانگو۔ استعینوا بالصبر والصلاة، صبر کے ذریعے، پیشنس کے ذریعے، اور صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے خدا سے مدد طلب کریں، خدا سے مدد طلب کریں، تو مدد ہم کیسے طلب کریں؟ کہا صبر کے ذریعے مدد طلب کیجئے، صابر بنیے، مزاج میں صبر پیدا کیجئے۔ آپ کے مزاج میں جب صبر ہوگا تبھی آپ خدا سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اگر صبر نہیں ہے آپ کے مزاج میں تو یو کانٹ سیک
کوئی بھی آپ ہیلپ خدا سے نہیں لے سکتے. والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. کیوں نماز کے ذریعے؟ کہا اس لیے مدد ہم خدا سے کیسے طلب کریں؟ کہا صبر کے ذریعے، صبر کرو. اور نماز کے ذریعے، نماز کیسے ہم نماز کے ذریعے مدد طلب کریں؟ کہا جب یہ ایک بندہ، ایک ساجد، ایک عابد اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے مرضی معبود کے سامنے، جھکا کے بین العابد والمعبود، بین الساجد والمسجود، بین الرازق والمرزوق، بین الخالق والمخلوق، ایک رشتہ جب قائم ہو جاتا ہے، ایک اسٹرانگ کمیونیکیشن ہو جاتا ہے بندے اور خدا کے درمیان، اس وقت انسان اپنے خدا سے مدد طلب کر سکتا ہے. کون ہے اس دنیا میں جو مجھے بتائے کہ انسان کے پاس نماز کے علاوہ بہت سارے اور راستے ہیں، بٹ اسٹرانگ جو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے بین العبد والمعبود، وہ صلاۃ ہے، وہ نماز ہے. آپ کیسے اپنے خدا سے بات کریں گے؟ کیسے اپنے رب سے اپنے درد کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنے محلال کو کیسے بیان کریں گے اگر نماز آپ کے پاس نہیں ہے، اور اگر آپ نے نماز کو ترک کر رکھی ہے؟ کیونکہ نماز ہی ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے درد کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں، اپنے رب سے توسل کر سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں. لہٰذا نماز سے دوری اختیار نہیں کرنا چاہیے، سر کو جھکانا چاہیے اس کے معبود، اپنے معبود کے سامنے، اور جھکا کے اس سے مدد طلب کرنا چاہیے. نماز ایک عظیم شے ہے. لہٰذا شیطان اکثر یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو نماز سے دور کرے. کیوں نماز سے دور کرے؟ جب نماز سے دور کر دے گا تو انسان کا رشتہ اس کے خدا سے ختم ہو جائے گا، اور جب ختم ہو جائے گا تو انسان کس کے زیر سایہ زندگی گزارے گا؟ جب اس کا خدا ہی ناراض ہے تو کسی کو راضی کر رہا ہے، اور جس کا خدا ناراض ہو جائے پھر اس سے کوئی راضی نہیں ہو سکتا. نہ امام راضی ہو سکتے، نہ پیغمبر خدا راضی ہو سکتے، نہ معصوم وقت راضی ہو سکتے ہیں. اس لیے رضائے پروردگار مور اسینشل ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی رکھیں. اس لیے کہ معصوم کی زندگی کا دیباچہ یہی تھا کہ معصوم کا ہر ایک فعل، ایک عمل یہ تھا رضائے پروردگار، رضائے پروردگار. آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک بیداری کر رہے ہیں، قوم کو بیدار کر رہے ہیں، بیداری کی طرف لا رہے ہیں. مولا حسین جب اپنے بیٹے علی اصغر کا لاشا لے کے خیمے کی طرف چلتے ہیں، باپ کا دل تھا، باپ کا دل کہتا ہے خیمے کی طرف کیسے جا رہے ہو؟ ماں کو کیسے دکھاؤ گے کہ جس بیٹے کو پانی پلانے لائے تھے تیرے ظلم نے اس کے گلے کو چھید دیا ہے؟ امامت کہتی ہے آگے بڑھو، باپ کا دل کہتا ہے ٹھہرو، کیسے ماں کو دکھاؤ گے؟ امام حسین نے جو جملہ عرض کیا اس وقت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. ہم راضی ہیں پروردگار کی رضا کے سامنے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، اور اس کے حکم کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں. لہٰذا رضا پروردگار ضرور حاصل کریں. بہت شکریہ. میرے پاس کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، بہت معذرت جی، بہت شکریہ. پرسہ پیش کرتا ہوں امام کا، مولا قبول کریں انشاءاللہ. کنٹرول روم سے کہیں آواز. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان، خوبصورت شستہ الفاظ میں، شستہ زبان میں، آسان زبان میں بہترین طریقے سے آپ پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ السلام علیکم. دل پہ اثر کرنے والی باتیں ہوتی ہیں آپ کی. بہت اللہ تعالیٰ آپ شکریہ. کو زندگی دے، تندرستی دے، اور اسی طرح ہمیں مستفید کرتے رہیں. انشاءاللہ. سابق ہے شریعت اور طبیعت. قبلہ صاحب، اسلام میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے پاک رسول جب آئے تھے تو انہوں نے طبیعت کو شریعت کے دائرے میں رکھنے کی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اپنی طبیعت اگر شریعت کے دائرے میں لے آؤ گے تو اس سے تمہاری روح میں تازگی آئے گی، تمہارا ایمان جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا، اور تمہارے اندر انصاف پیدا ہو جائے گا. تم اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کر پاؤ گے جس کی انسانیت میں ضرورت ہے. اور یہ چیز تو اسلام نے ہمیں بتا دی، 14 معصومین سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے. لیکن آج شومی قسمت یہ ہے کہ پاک رسول کے بعد لوگوں نے شریعت کو طبیعت کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں نے اس طریقے سے شریعت استعمال کی اپنی طبیعت کے مطابق کہ پھر یہ طبیعت ایسی بڑھ گئی کہ شریعت کو چھپاتے گئے، شریعت پیچھے ہٹتی گئی اور طبیعت آگے بڑھتی گئی. اور پھر وہ لوگ جو کوڑے مار کے خوش ہوتے تھے لوگوں کو، وہ طبیعت لے کے آگے آئے، اور ان کی طبیعت نے اسلام کو وہ نقصان پہنچایا کہ کربلا کا میدان بھی آپ کے سامنے آ گیا جس میں طبیعت نے شریعت کو دبانے کی کوشش کی، لیکن شریعت والے پھر بھی ڈٹے رہے، اور انہوں نے شریعت کو اس انداز میں پیش کیا کہ قیامت تک طبیعت والوں کو لعنتی قرار دے دیا. لیکن آج 1400 سال کے بعد پھر بھی قبلہ صاحب آج بھی
طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ شریعت کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کا گلا بھی کاٹ رہا ہے اور نعرہ تکبیر بھی بلند کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے شریعت کو دوسرے نمبر پہ رکھ لیا اور طبیعت کو پہلے نمبر پہ رکھ لیا، اور اپنی مرضی سے دین کو تبدیل کیا اپنی طبیعت کے مطابق۔ لیکن یہ چیز جب ہمیں نظر آئی تو آج مسلمان آپ کو ذلیل ہوتا بھی نظر آ رہا ہے، آج مسلمان آپ کو ہر طرف سے ناکام بھی نظر آ رہا ہے، اور آج مسلمان آپس میں دستہ گریباں بھی نظر آ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے طبیعت کو ترویج دی اور شریعت کو ہم نے پیچھے کر دیا، اور اسی وجہ سے ہمیں اب نقصان ہوا۔ قبلہ صاحب ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ طبیعت انسان کی جو بنائی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ہر آدمی کی سوچ دماغ جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ کیا اس میں جب انسان کوئی تبدیلی کرتا ہے یا اس سوچ کو منفی لہجے میں لے جاتا ہے یا پازیٹیو میں لے جاتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہوتا ہے یا اس میں قدرت کا بھی کوئی ہاتھ ہوتا ہے اس کو اس طرف لے جانے کا؟ اس پہ تھوڑی سی بات کر دے تو مہربانی ہوگی۔ جزاکم اللہ، جزاکم بہت شکریہ مولا آپ کو دیکھیے سلامت۔ طبیعت یا مزاج انسانی ظاہر ہے کہ اس کا خالق پروردگار ہے، عناصر سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں، بٹ اس کا جب مس یوز ہوتا ہے وہاں پر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ فرض کریں کہ ہاتھ آپ کو پروردگار نے دیا ہے اچھے کاموں کے لیے، بٹ اسی ہاتھ کو اگر مس یوز کریں، غلط استعمال کریں تو وہاں پر مسئلہ بن جاتا ہے۔ آج جو ہے طبیعت جو ٹکراتے ہیں لوگ شریعت سے، یعنی طبیعت کو ہم ٹکرا کے شریعت سے طبیعت کو فالو کرنے لگے اور شریعت کو کچلنے لگے، یہ مسئلہ ہے۔ مثلاً مزاج انسانی نے یہ کہا کہ میں ابھی مولانا میرا دل نہیں چاہ رہا ابھی نماز پڑھنے کا، نماز کا وقت ہو گیا، میں 5 بجے پڑھوں گا، ابھی تو وقت ہے۔ تو یہ آپ کا دل، یہ آپ کا مزاج، یہ آپ کی طبیعت نہیں ہے، شریعت کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ مزاج کو ہٹائیے سائڈ میں، اپنے دل کا علاج فرمائیے۔ نہیں، آپ کو جو شریعت کہتی ہے کہ نماز کے وقت آپ کو نماز پڑھنا ہے، دل اور مزاج اور اپنی طبیعت کو ہٹا دینا ہے۔ جہاں طبیعت شریعت سے ٹکرانے لگے وہاں طبیعت کو چھوڑ دیجئے، شریعت کو فالو کیجئے، یہ مور امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ہمارا جو اندر سے مزاج بنا ہوا ہے، ہم مزاج کے غلام ہو چکے ہیں، ہم طبیعت کے غلام ہو چکے ہیں۔ طبیعت کی غلامی سے ہٹ کے ہمیں شریعت کی طرف آنا ہوگا۔ جس دن ہم شریعت کو فالو کرنے لگیں گے یقینی طور پر ہم اس منزل کمال تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، یقیناً بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ جہاں کیونکہ یہ جو نفس ہے نا، ایکچولی نفس امارہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، جو ہمیں روکتا ہے عمل کرنے سے، اس وقت انسان پہ ایک جہاد سی بسم اللہ الرحمن کیفیت الرحیم، ہوتی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقینی طور پر نفس جو ہے امارہ ہے، حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ بالسوء، برائی کا حکم دیتا ہے۔ نفس ہمارے اندر پایا جاتا ہے، یہ نفس ہم کو برائی کی طرف لے جانے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی نفس پر کنٹرول کرنے کا نام یقینی طور پر بلندی بشری ہے۔ یعنی انسان اگر یہ چاہتا ہے اپنے آپ کو ایک بلند انسان بنا لے، ایک معزز، ایک مبجل، ایک موقر، ایک بہترین حسینی بنا لے، تو اسے چاہیے کہ نفس پر کنٹرول کرے۔ نفس تو چاہتا ہی ہے کہ انسان کو ڈسٹرائے کر دے، اس کے اندر تمام برائیوں کو پیدا کر دے اور برائیوں کا حکم دے دے۔ نفس کیا کہتا ہے؟ غیبت کیجئے، نفس کہتا ہے کہ آپس میں تفرقہ پھیلائیے، نفس کہتا ہے بھائیوں میں جھگڑا کروا دیجئے، نفس یہ کہتا ہے کہ کمیونٹی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے 2 تھاٹ کو پیش کر دیجئے، آپس میں کمیونٹی ڈیوائیڈڈ ہو جائے۔ لہٰذا نفس کو کنٹرول رکھنے کا ہی نام ہے کہ آپ شریعت کو یقینی طور پر فالو کریں اور نفس کو فالو نہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ میرے پاس کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن مسز طاہر، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ فرمائیے کیا کہیں گے آج؟ آپ کے مہمان مولانا صاحب کی بھی خدمت میں اسلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ واہ۔ اور وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب خاص ہے ترکیب رسول ہاشمی۔ تو جو ہم لوگ جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے بھی اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی مرضی سے اس دین میں تبدیلیاں کر دی ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ اتنی فرقہ پرستی عروج پر ہے، اور جو دولت اور مال و دولت کے جو حمایت کرنے والے ہیں رقص کر رہے ہیں۔
मीडिया पर देखें तो मगरबी कल्चर की जो ये यलगार है वो मसलत की जा रही है, लेकिन आवाज़ इंक्रीज थोड़ा कर लें, आवाज़ साफ नहीं आ रही इनकी। हेलो जी 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 कंट्रोल रूम से कहें आवाज़ थोड़ा सा बाहर। जी फरमाइए मेरी बहन। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पिक इस्लाम की जब बात आए, शरीयत की बात आए, तो हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि ये हमारे फिरके को तकवीयत देती है या हमारी तबीयत को तकवीयत जी, देती बिल्कुल, है, या बिल्कुल। हमारे डीलिंग्स में जो रोजमर्रा की हमारी डीलिंग्स होती हैं, जैसे बच्चों का मामला है, अगर किसी से रिश्तेदारों से अब आपका मामला है, किसी भी मामले में आपको अगर शरीयत को हम सामने रखते तो आज हमारे सवाल का सबब क्या है। हमारे उलमाए कराम ने भी कोई जो है वो अपने आप कदमों में सजदे करवाता है अपने आप को, अपने मतलब दीन को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कोई जो है वो सियासत के लिए या हुकूमत कायम करने के लिए दीन को आप पाकिस्तान में देखें कि एक तरफ वो दाढ़ियां रखी हुई हैं और सारा कुछ, और 30-40 साल से उन्होंने सिर्फ मजहब का लिबादा ओढ़ के उस मजहब को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे परवरदिगार। जी, उनका मकसद ये है कहने का कि बहुत सारे अफराद हैं जो तबाह कर रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल, देखा होगा कि बिल्कुल। लाल मस्जिद से जो है वो जी। नकाब ओढ़कर वो भागे और अपने आप को मौलवी भी कहते हैं। यकीनी तौर पर ये तबीयत के भी ग़ुलाम हैं ऐसे अफराद। जो शख्स भी तबीयत की ग़ुलामी करेगा, शरीयत के मुकाबले में शरीयत को छोड़कर तबीयत की ग़ुलामी करेगा, नफ्स का ग़ुलाम हो जाएगा, वो दलील होगा, तबाह होगा, रुसवा होगा। एनी बड़ी, कोई भी हो, जहाँ जहाँ पर शरीयत को कुचलने वाले अफराद होंगे वहाँ ज़ाहिर सी बात है जो कुचलने वाले हैं वो वक्ती तौर पर तो ऐसे दिखते हैं कि ज़िंदा हैं, बट वो मुर्दा हैं, तबाह हैं, वो ख़ुद तबाह हो जाएंगे। और शरीयत मुहम्मदी को कुचलने वाले ख़ुद इंशाअल्लाह तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कि शरीयत को टुकड़े होने से इमाम हुसैन ने करबला में बचाया है। इमाम हुसैन ने कहा मेरे भतीजे हज़रत कासिम के लाश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं मगर मैं शरीयत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। तो हमारा लाखों सलाम हो फर्जंदे ज़हरा को जिसने शरीयत मुहम्मदी को सहराए करबला में बचा कर इंसानियत को बेदार कर दिया कि उठें और शरीयत मुहम्मदी को सही मानों में फॉलो करें। और आज हम जो ज़िक्र करबला करते हैं, आज हम ज़िक्र हुसैन इसीलिए करते हैं कि हम तबीयत के ग़ुलाम न बने, मिजाज के ग़ुलाम न बने, शरीयत के ग़ुलाम है। नफ्स क्या चीज़ है, नफ्स पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मेरा नफ्स ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, मेरा मिजाज ये कहता है। आपका मिजाज क्या चीज़ है? शरीयत के मिजाज को देखिए कि मिजाज शरीयत क्या चीज़ है। शरीयत से पूछिए कि शरीयत का हुक्म क्या है, हुक्म खुदा क्या है, हुक्म परवरदिगार क्या है, हुक्म रब क्या है। तमाम अपने थॉट को हटा दीजिए जहाँ पर शरीयत सामने आ जाए और शरीयत ही को फॉलो करिए ताकि आप मंजिल कमाल तक पहुँच जाएं और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी कौन मेरी बहन कहाँ से? जी मिसेस हुसैन बात कर रही हूँ लुधियाना से। जी जी फरमाइए। मुझे ये पूछना था मौलाना साहब से, 2 सवाल पूछने जी थे। जी 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 एक तो आजकल जो पाकिस्तान की हालात जा रहे हैं, इस पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे हमारे जो अहले तशी हजरात हैं वो गवर्नमेंट में भी हैं और अच्छे अच्छे ओहदों पे भी फायदे हैं। वहाँ वो क्या उनके पास कोई चाराजोई नहीं है कि वो कानूनी तौर पे या ज़ाती तौर पे अपने उस ईमान को मद्देनजर रखते हुए, ईमान की मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए कोई तशीयत जो है शीयत है उसका कोई हिफाजत का बंदोबस्त करें? क्या उनको कुर्सियाँ इतनी प्यारी हैं, क्या उनको अल्लाह के आगे जवाबदेह नहीं होना है? बेशक अच्छी थॉट तो है। इसके ऊपर क्या ऐसी में हमारा अल्लाह के नज़दीक और उन पाक हस्तियों के नज़दीक हम किस तरह जवाबदेह हैं? क्या इनको ये सूट करता है? इनके लिए ये दुनिया जो है वो इतनी प्यारी है कि वो यजीदियत वाला हिसाब हो गया कि कुर्सी प्यारी है, हुसैनियत नहीं। तो इनका क्या मुकाम होगा? कुछ इस पर रोशनी डालेंगे। और दूसरा ये कि आजकल थोड़ा व्हाट्सएप में भी लोग थोड़ा सा वो कर रहे थे कन्वर्सेशन इस बात पे कि अहले हरम जो है वो करबला से कूफा, फिर शाम, फिर वापस करबला, तो कितनी मुद्दत रहे वो कैद में और कितनी देर बाद उनको अहले बैत अलैहिस्सलाम को जो असीरान कूफा और करबला और शाम से तो उनको रिहाई मिली थी। तो प्लीज़ ये 2 मेरे सवाल हैं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया। पहली थॉट उनकी जो एक उन्होंने पेश की कि यकीनी तौर पर देखें कि जहाँ जहाँ जिस ज़मीन पर भी अहले तशा को कत्ल किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, ज़रूरत इस बात की है कि हम बेदार हो जाएं और यकीनी तौर पर अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा, अपना प्रोटेक्शन
اور اپنا وجود جو ہے خود برقرار رکھیں. آپ دیکھیں کہ لبنان کے سرزمین پر جب اعداء نے، دشمنوں نے کچلنا چاہا ان کو، انہوں نے خود اپنی حفاظت کا سلسلہ جاری رکھا، اور آج ماشاءاللہ انہوں نے ایک بہترین آرمی تشکیل دے لی جس کے ذریعے سے وہ اپنے ملک کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور خود اپنی بھی. لہٰذا پاکستان میں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں واقع ہوں، یا افراد کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا وسیلہ، ذریعہ تلاش کریں کہ جس کے ذریعے سے مزید ہمارے اہل تشا عزاداران مظلوم کربلا شہید نہ ہوں، قتل نہ کیا جائیں. بے رحمی سے انہیں شہید کیا جا رہا ہے، سروں کو کاٹا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کوئٹہ کے حالات، ہزارہ کے حالات، کس طرح کے بہت سارے سخت حالات ہیں. ہم دور رہ کر احساس نہیں کرتے، لیکن درد کلیجے کے اندر ایک درد ہے ہمارا. جہاں بھی اہل بیت کا چاہنے والا شہید ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، بے رحمی سے مارا جاتا ہے، ہمیں ایک تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم انسانیت کے لبادے میں انسان ہیں. وہ افراد جانور ہیں جو انسانیت کے لبادے میں شیطانیت ان کے اندر چھپی ہوئی ہے. لہٰذا ایک بہترین کوئی طریقہ اور سلیقہ اور ایک سسٹم کریٹ کرنا چاہیے جس سے مزید اس طرح کے حالات نہ ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سوال کیا گیا، جو روایت مشہورہ ہے وہ یہی ہے کہ 1 سال قید، یہ، اور کچھ روایت یہ بھی کہتی ہیں کہ چند ماہ قید تھے، اور چہلم یہاں پر کربلا میں جناب زینب نے کیا، اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئیں. واللہ عالم انشاءاللہ. بہت شکریہ. آج کل بلکہ سفینۃ النجات بھی پروگرام ہے، کیونکہ انشاءاللہ اس ٹاپک بہت خوبصورت ہے، کوشش کریں گے مزید اس پہ بات کر سکیں، لیکن کیونکہ حالات ایسے ہیں آج کل سفینۃ النجات بھی پروگرام ہے. میں چاہوں گی کہ اہل بیت کا گھرانہ اس وقت کن منازل کو طے کرتا ہوا اپنے اس میسج کو ساتھ لے کر چل رہا ہے جس کے ذریعے ہم اس کشتی پر سوار ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام خود ایک کشتی نجات ہیں. رسول خدا کی حدیث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہیں، و سفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہیں. نور ہدایت بھی ہیں، سرچشمہ ہدایت بھی امام حسین ہیں، چراغ ہدایت امام حسین ہے، وہ سفینۃ النجات و نجات کی کشتی. امام حسین نے دنیا بشریت کو ایک میسج دیا کہ یہ جو سفینۃ النجات ہے جس کو حسین کہا جاتا ہے، یہ پوری کائنات میں نجات کی کشتی ایک ہی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نجات کی کشتی ایک ہی ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ابراہیم کی کشتی میں ہم سوار ہوں گے، جناب موسیٰ کی کشتی میں، جناب یوسف کی کشتی میں، جناب یونس کی. نو، آپ بس جتنے افراد ہیں، جناب آدم بھی جس کشتی میں سوار ہیں اسی کو کشتی حسین کہا جاتا ہے، وہی کشتی نجات ہے. لہٰذا اس کشتی میں سب کو سوار ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کشتی کے حوالے سے ایک بیداری جو امام سجاد نے اور جناب زینب نے راستوں میں، طرق میں اور ان جادوں پر جہاں سے دشمنوں نے ان کو گزارا تھا، بیدار کیا لوگوں کو. کبھی کوفے میں خطبہ دیا، کبھی شام میں خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر بتایا کہ یہ شیطان یزید وقت کا دہشت گرد ہے، اسے آپ پہچان لیں. میرے بابا امام سجاد نے فرمایا تھا میرے بابا حسین ہیں، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ مجھے جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے. تو کشتی کا تعارف ہر مقام پر اہل بیت رسن بستہ تھے، بٹ تعارف کراتے رہے. لہٰذا ہم سب کو اس کشتی نجات میں سوار ہونے کے لیے اپنے اندر وہ کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کشتی نجات میں سوار ہو سکیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. طبیعت اور شریعت، بہت خوبصورت ٹاپک، بہت خوبصورت پروگرام. لیکن یہاں ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، میں انیس صدر بات کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قلب عباس صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے، اور حقیقت یہی ہے، میرے ذہن میں یہ سوال تھا، اکثر یہ لوگ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ جب یہ شہادت امام حسین علیہ السلام ہوئی ہے، اس کے بعد سیدانیوں کو اتنے ظلم کیے گئے، اور ظلم کے ساتھ ساتھ ان کو قاضی بنایا گیا، اور وہ شام گئے، شام میں سارا قافلہ گیا ہے. پھر اس کے بعد واپس وہ مدینہ گئے ہیں. مدینے کے بعد کا کچھ اکثر میرا دوست نے بھی یہ پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ وہ پھر جب وہاں چلے گئے تھے مدینے میں، پھر وہ کس طرح سے پھر واپس جناب زینب صلی اللہ علیہ شام واپس آئی ہیں، وہ وہیں پہ شہادت ہوئی ہے.
اور شہادت کا کیا ریزن تھا. تو میری نالج میں جو کچھ تھا وہ میں نے بتانے کی کوشش کی, لیکن وہ کہنے لگا ہم سیٹسفائی نہیں ہوئے, اگر آپ کسی عالم دین سے پوچھ کے ہمیں بتائیں تو زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. بہت شکر گزار ہوں. میں نے سوال لکھا نہیں ہے, اگر آپ نے سنا. آواز بہت ہی آہستہ تھی جو میں سمجھا ہوں ان کا سوال, اور وہ یہی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کیسے واقع ہوئی. اس کے لیے جو روایت مشہورہ ہے وہ یہی ہے کہ علی کی بیٹی کو دوبارہ جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا, چونکہ جناب زینب اور امام سجاد خصوصی طور پر کربلا کے درد کو, کربلا کے غم کو, کربلا کی مصیبت کو مدینے میں بیان فرماتے تھے, اور کربلا کے اس واقعے کو بہت تیزی سے نشر کر رہی تھی جناب زینب. تو یزید کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے, حکومت میری چھن نہ جائے. ظاہر سی بات ہے خطبات کے بعد ہی انقلاب شروع ہو گیا تھا. جب جناب زینب نے دربار یزید میں خطبہ دیا تھا اس وقت بھی وہیں سے انقلاب شروع ہو گیا تھا, اور پھر مدینے میں ساری چیزیں. جناب زینب کے لیے جو روایت مشہورہ ہے وہ یہی ہے کہ جناب زینب نے ایک مقام پر لہو دیکھا تھا اپنے بھائی کا, جو منطقہ قریہ راویہ ہے, اور وہاں پر جناب زینب نے گریہ شروع کیا. تو ایک عدو تھا جو یزیدی تھا, اس نے بیلچہ اٹھایا اور جناب زینب کے سر مقدس پر مارا, جس سے علی کی بیٹی کی شہادت ہو گئی. اور وہ منطقہ جو قریہ راویہ تھا, اصل میں اس کا نام تھا قریہ راویہ, آج وہ سٹی آف سیدہ زینب کے نام سے مشہور ہے, یعنی زینبیہ اس کو کہا جاتا ہے. جناب زینب کی شہادت کے بعد اس جگہ کا نام قریہ راویہ سے سیدہ زینب ہو گیا. جب آپ تشریف لے جائیں تو آپ دیکھیں لکھا ہوا ہوتا ہے ویلکم ٹو سٹی آف سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. یہ ایک شرف ہے دنیا بشریت کے لیے کہ جس یزید جیسے خطرناک اور دہشت گرد کا جو ملک تھا, وہاں جب آپ داخل ہوں تو یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ویلکم ٹو سٹی آف یزید اور ویلکم ٹو یزید کنٹری, نتھنگ, کچھ آپ کو نہیں لکھا ملے گا. یہ لفظ آپ کو ضرور ملے گا, ویلکم ٹو سٹی آف سیدہ زینب. جناب زینب کے شہر میں آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے. تو جس شہزادی نے بندھے ہاتھ اس دربار میں خطبہ دیا اور یہ لفظ استعمال کر کے یبنت طلقاء, اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے, کسی میں جرت نہیں تھی سوائے بنت علی میں کہ علی کے لہجے میں کلام کر کے یزید جیسے دہشت گرد کو خاموش کر دیں. بہت شکریہ مولا, آپ کو سلامت رکھے. شریعت اور طبیعت میں اگر ہم ایک قدم اور آگے بڑھائیں تو اخلاص کی طرف آئیں کہ اخلاص کا بھی ہمیں درس دیا جاتا ہے پروردگار کی طرف سے. اور حالات کچھ بھی ہوں, اپنی طبیعت میں اس اخلاص کو شامل رکھنا بہت ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے بغیر اخلاص کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہدف تک نہیں پہنچتی ہے. اخلاص کیا چیز ہے یہ بھی مور امپورٹنٹ ہے کہ لوگ سنتے رہتے ہیں اخلاص اخلاص اخلاص, بٹ اخلاص ہے کیا چیز؟ اخلاص خلوص, یعنی آپ کا جو عمل ہے, ہمارا جو عمل ہے, جو فعل ہے, مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں, اس میں اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کا کیا مطلب؟ خلوص ہو. خلوص کا کیا مطلب؟ خالص ہو. خالص کا کیا مطلب؟ ملاوٹ نہ ہو. جیسے فرض کریں یہ پانی ہے, اب یہ خالص پانی ہے, اس میں کسی شے کی ملاوٹ نہیں ہے, یہ ہے خلوص. ملاوٹ سے مراد اگر آپ نے اس میں جوس ڈال دیا تو پھر یہ پانی پانی نہیں رہے گا, یہ خالص نہیں رہے گا بلکہ مضاف کہلائے گا. تو اس لیے جس فعل کو, جس عمل کو ہم انجام دیتے ہیں وہ خالص ہو, خلوص کے ساتھ ہو اور اخلاص اس کے اندر پایا جائے. جب وہ چیز خالص ہوگی یعنی اس میں ملاوٹ نہ ہو, ریاکاری کی ملاوٹ نہ ہو, دکھاوے کی ملاوٹ نہ ہو, نفس پرستی کی ملاوٹ نہ ہو, شو آف کی ملاوٹ نہ ہو, مومنین کو دکھانے کے لیے اور کوئی مقصد نہ ہو, تو وہ ہے خالص. یعنی بالکل اس عمل کے اندر, اس فعل کے اندر, اس عبادت کے اندر, اس کار خیر کے اندر صرف اور صرف خلوص پائے جائے, یعنی خالص ہو. لوجہ اللہ, الخلوص یعنی لوجہ اللہ, اللہ کے لیے, رضائے پروردگار کے لیے ہم اس فعل کو, اس عمل کو, اس ایکشن کو انجام دیں. یہ ہے خلوص. یعنی ملاوٹ سے دور رکھیں. بشر بندے راضی ہو جائیں نہ راضی ہوں, بندوں سے آپ کو کیا لینا دینا, خدا کو راضی کرنا. مجلس حسین کر رہے ہیں, بندے ناراض ہو جائیں گے, لوگ ناراض ہو جائیں گے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو مومنین ناراض ہو جائیں گے. مومنین کو آپ کو صرف خوش نہیں کرنا, ٹھیک ہے مومنین کو بھی خوش کرنا ثواب ہے, لیکن سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس فعل کو آپ انجام دے رہے ہیں اس میں رضائے پروردگار ہے کہ نہیں, رضائے اہل بیت ہے کہ نہیں, اس کے بعد رضائے مومنین ہے. سب سے پہلے اگر مومنین خوش ہیں, خدا ناراض ہے تو کیا فائدہ ہے؟ مومنین خوش ہیں, امام ناراض ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا ہر
اس عمل کو ہم چیک کریں، جس فعل کو، جس عمل کو ہم انجام دے رہے ہیں اس میں رضائے پروردگار ہے، جس فعل کو بھی انجام دے رہے ہیں، اور خصوصی طور پر ہم مختصر سا عمل کریں لیکن خلوص کے ساتھ کریں، لوجہ اللہ کریں، لرضاء اللہ کریں، تو وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اگر لوجہ العباد کیا ہے، بندوں کو دکھانے کے لیے اگر ہم نے عمل کو انجام دیا ہے، تو پھر پروردگار یہی کہے گا کہ بندوں ہی سے اس کا ریوارڈ اور اس کی جزا آپ لے لیجئے، اس لیے کہ خدا کے لیے تو آپ نے اس فعل کو انجام ہی نہیں دیا۔ اگر ہم نے کسی بھی شے کو انجام دیا ہے بندوں کو دکھانے کے لیے، عزاداری ہم نے کیا، فرض کیجئے کہ یہ فلاں شخص فلاں منطقے کے لوگ راضی ہو جائیں، خوش ہوں، تو امام کیا کہیں گے؟ آپ کو جزا چاہیے تو نہیں بندوں سے لیجئے جن کو آپ نے دکھانے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے انجام دیا۔ اگر میرے لیے کیا تھا تو میرے پاس آئیے، میں آپ کو اس امر کی، اس فعل کی، اس عمل کی، اس کار خیر کی ہم آپ کو جزا دیں گے، کیونکہ آپ نے امام کے لیے کیا۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے طبیعت کی غلامی سے ہم دور رہیں، مزاج کو بالکل ہٹا دیں سائیڈ میں، شریعت کو نگاہ میں رکھیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جو شریعت کہے اسی کے حساب سے ہم کو زندگی گزارنا چاہیے، اور شریعت کے ہی دائرے میں رہ کر ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج ہو۔ جہاں بھی شریعت کے دائرے سے مزاج اور طبیعت باہر نکلنے لگے، وہیں پر آپ اپنی طبیعت کو اور مزاج کو کنٹرول کیجئے، اور کنٹرول کر کے جو حکم شریعت ہو اس کو نافذ کیجئے، حکم طبیعت کو نافذ نہ کیجئے۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، لیکن وقت کی کمی کی باعث کیونکہ نماز کا ٹائم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سفینۃ النجات میرے اور آپ کے لیے نجات کا باعث کیسے بن سکتا ہے، کون سی چیزیں شریعت میں میرے لیے واجب ہیں جو مجھے کرنی ہیں، کون سی چیزوں کی چھوٹ ہے، مستحب ہے انشاءاللہ۔ لیکن اپنی طبیعت سے، جیسے آغا صاحب نے کہا، ٹکرانا نہیں ہے، جو شریعت میں کہا گیا اپنی مرضی نہیں کرنی، مطلب ٹکرانے کا مطلب ہے اپنی مرضی۔ آغا صاحب آخری 1 منٹ ہے، میں چاہوں گی اگر سمرائز کر دیں تھوڑا سا آج کے۔ میں تمام حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں موجزاً یہ لفظ ملتمس ہوں کہ آپ جو ہے جو بھی زندگی ہم گزاریں، کوشش یہ ہو کہ وہ رضائے پروردگار اور رضائے امام کے لیے ہو۔ ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک فعل خدا کے لیے ہو، خدا کو ہم راضی کریں، معصوم کو راضی کریں، اور پریکٹیکل ہم حسینی بنیں۔ جس دن ہم پریکٹیکل حسینی بن جائیں گے، یقینی طور پر دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب اور آخرت میں بھی ہم ہی ہوں گے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو کامیابی ملی ہے تو وہ حسینی ہیں، وہ شیعان حیدر کرار ہیں، جن کے لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، آپ ہی کے شیعہ کامیاب ہیں۔ لہٰذا کامیابی کے لیے ہمیں شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا بھی جنہوں نے آج کے پروگرام میں اپنا حصہ لیا۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے مزاج کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جو شریعت ہم سے چاہتی ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ اس میں اور ٹاپکس ہیں، لے کر آئیں گے آپ کی خدمت میں اپنے لیے اور آپ کے لیے، لیکن دعا میں شامل حال رکھیے گا، اور لبیک یا حسین کی کمپین 72 پاؤنڈ میں حصہ ڈالنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا سیدی یا محتدی یا طاہری یا حسین، حسین 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 يا أيها الشهيد لنجدك التلي، يا أيها الشهيد لنجدك التلي، ذكرك الجديد